الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنهر. صدق الله مولانا العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا وازواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چہار یارم حق کے بتاب اولاد علی، مذہب حنفیہ غوثیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اور آقا تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام چل رہا ہے. آقا تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. اور کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا، دم نظام میں بھی زباں پر آقا تیرا نام آ رہا ہے. نظام موت کے وقت کو کہتے ہیں. پیر نصیر الدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو ہم، بس تیرے سائے کرم میں یہ غلام چل رہا ہے. آقا تیرے سائے کرم میں یہ سارے غلام چل رہے ہیں. اللہ رب العزت کی ہم تعریف اور توصیف، جو خالق کائنات بھی ہے مالک ششہات بھی، جو ازلی ہے ابدی ہے، جو لائق بندگی ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کروڑہ تبلیغ درود اور سلام آقا انعامدار مدنی تائیدار کی ذات والا صفات پر، جو حامی بے کساں ہیں والی دو جہاں ہیں، جو ڈوبتوں کا آسرا ہیں، جو گناہ گاروں کا سہارا ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، انیس الغریبین ہیں، راحت للعاشقین ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہیں. آپ کے حضور ناز میں کروڑہ عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت واجب الاحترام قابل ذوی احتشام علماء ذی وقار، بالخصوص محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد کیسر صاحب، صوفی محمد اقبال صاحب بھوروی، دیگر علماء کرام، بزرگوں ثناخان مصطفیٰ، آل نبی بھی بیٹھے ہیں کیونکہ نام سے تو میں واقف نہیں ہوں یا مجھے یاد بھی نہ رہے. میزبان محفل، دعا ہے اللہ رب العزت بانیان محفل کے اس خوبصورت اہتمام کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان کے گھروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا سایہ عطا فرمائے. کوئی لمبی چوڑی میں نے گفتگو کرنی نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے اور آپ کی اس ٹائم میں مجھے توجہ جو ہے یہ زیادہ درکار رہے گی. میں نے ابتدا میں کلام الرحمن کی جو آیات بینات تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب کوئی بھی سائل مانگنے والا سوال کرنے والا آپ کی چوکھٹ پہ آ جائے، آپ کی دہلیز پہ آ جائے،
آپ سے کسی قسم کا کسی چیز کے متعلق سوال کرے، فلا تنہر، محبوب خالی نہیں بھیجنا، جھنکنا نہیں ہے۔ آج یہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، جتنے بھی ہیں، طالب تو سارے ہی ہیں نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے مانگنے کے، کسی نے دولت مانگی، کسی نے دنیا مانگی، کسی نے شہرت مانگی، کسی نے تخت مانگا، کسی نے دین کو طلب کیا، کسی نے کیا چیز مانگی، کسی نے کیا چیز مانگی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا ہے۔ یہ نہیں ہے مانگا کس انداز میں جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا، یہاں آپ چوکوں پہ جائیں، چوراہوں پہ جائیں، اڈوں پہ جائیں، بازاروں میں جائیں، کچھ مانگنے والے ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جب ان کی آواز سنتا ہے، ان کا مانگنے کا لہجہ اس انداز کا ہوتا ہے کہ بندے کا دل ایسے کرتا ہے کہ اسے کچھ دے ہی نہ، بس صرف دیکھتا ہے، اسے سنتا ہے، بس سن کے اس کے لفظوں سے بعض اوقات اس کی توجہ ایسی نہیں ہوتی، بعض اوقات وضاحت ایسی نہیں ہوتی، بعض چیزیں انسان کا پھر جی نہیں چاہتا اسے کچھ دیا جائے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں یار کہ جیب میں بندے کے جو کچھ پڑا ہو، صرف وہ زبان ہلائیں صحیح، کچھ جملے نکالیں صحیح، بندے کا جی چاہتا ہے جو کچھ ہے اسے تو دے دو نا یار۔ بندہ خالی نہیں بھیجتا، بعض اوقات وضاحت بندے کی ایسی ہوتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس سے مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا ڈھب ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ حضور کی بارگاہ میں کئی غلام آئے، حضور کی بارگاہ میں غلام تو غلام، حضور کی بارگاہ میں کوئی جانور بھی کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے، مصطفیٰ نے کبھی اسے بھی خالی نہیں یار بھیجا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمہ نے کمال کیا، وہ کہتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، بڑا اعلیٰ انداز ہے، جملوں میں اتنا حسن ہے، بندہ کہتا ہے پڑھتا ہی رہے، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، انکار تو ہے ہی نہیں نا یار دہلیز مصطفیٰ پر، دربار مصطفیٰ پہ، چوکھٹ مصطفیٰ پر، کہ نہیں سنتا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں، اس نہیں میں بھی اتنی محبت ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ یار کبھی اس دہلیز پہ سوال کر کے تو دیکھو، اس چوکھٹ پہ دامن بچھا کر تو دیکھو، اللہ کی عزت کی قسم کہیں آئے رنگ رنگ میں مانگا، 15 صدیاں بیت گئیں، 15 صدیوں تک آج تک کچھ مانگنے والے ایسے ہیں جب مانگتے ہیں ان مانگنے کے انداز کو جب اشعار میں تبدیل کیا۔ امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ کے متعلق تو آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کس انداز میں شفا مانگی تھی، مصطفیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ قصیدہ بردہ شریف کے جو اشعار ہیں یہ واضح ہیں، میں وہاں تفصیلاً کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ الگ ایک موضوع ہے، لیکن اشارتاً کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ نے شفا مانگی تھی۔ پھر حضرت اقبال جب بیمار ہوئے نا، کسی نے حضرت اقبال سے کہا، او اقبال تو نے بھی بڑی حضور کی نعتیں لکھی ہیں، تو بصیری کی طرح، اقبال کو بخار اتر نہیں رہا تھا، شفا ہو نہیں رہی تھی، کہا حضرت اقبال سے کہا تو بصیری کی طرح تو بھی شفا کیوں نہیں مانگتا مصطفیٰ کی بارگاہ سے؟ تو حضرت اقبال نے قلم اٹھایا، اے بصیری را ردا بخشندئی بربت سلیمان میرا بخشندئی۔ حضرت اقبال کہتے ہیں، اور اللہ کی قسم حضرت اقبال کی دعا جہاں سے نکلی تھی اور اللہ نے دعا اس انداز میں قبول کی، حضرت اقبال کہتے ہیں اے بصیری را ردا بخشندئی، اے بصیری کی ذات کو شفا دینے والے، بربت سلیمان میرا بخشندئی۔ حضرت اقبال کہتے ہیں میری قبر جو ہے نا، یہ مسجد کے دیوار کے سائے میں مجھے عطا کرنا، بس شفا نہیں مانگی، مسجد کے سائے میں عطا کرنا۔ اللہ نے ایسی دعا قبول کی، آج جا کے دیکھیں نا، قلندر لاہوری کی مزار مسجد کے دیوار کے سائے میں نہیں پڑی، وہاں بیٹھے نہیں ہیں۔ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے صاحب، مانگنے کا ڈھب ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، لیکن مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ آج میں اور آپ بیٹھے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ہر کسی کا یہ عقیدہ ہے، یہاں سے مجھ سمیت اول سے آخر تک جتنے بھی ہیں، چاہے جوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بوڑھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ہر کوئی طالب حضور کی ذات کا نہیں ہے۔
آپ کلام الرحمن پڑھیں نا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے محبوب وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، محبوب جو ہم نے آپ پر نازل کیا، ذکر سے مراد علماء فرماتے ہیں قرآن ہے، إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ سونا الفاظ تو ہمارے ہیں لیکن اس میں معنی تمہارے ہیں۔ اللہ الیک الذکر لتبین للناس، اس قرآن کے دامن میں اگر ہم مصطفیٰ سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں کہ حضور کی بارگاہ میں مانگنا کس انداز میں ہے۔ مسجد نبوی شریف تھی اور مسجد نبوی شریف میں ایک شخص بیٹھا دعا مانگ رہا ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ کیا تھا؟ اس نے اللہ رب العزت کی حمد، تعریف اور توصیف کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اس خلاق کائنات کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر حضور کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ نذرانے پیش کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو حاجت تھی اس کو پیش کیا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بلایا کہ وہ جو کونے میں بیٹھا رو رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اسے میری بارگاہ میں بلایا جائے۔ غلام جاتے ہیں، اسے بلا کے لے آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نبی رحمت نے فبشرہ، اسے بشارت عطا فرمائی۔ بشارت کیا تھی؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا، جو ابھی ابھی تو نے مانگا ہے۔ تو رونے لگ گئے، یا رسول اللہ وجہ کیا تھی؟ کہا یار تیرے مانگنے کا طریقہ ہی ایسا تھا، یہ تنبیہ تھی، یہ غلاموں کو اشارہ تھا، غلاموں کو بتا رہے ہیں کہ تیرے مانگنے کا طریقہ ہی ایسا تھا، انداز ہی ایسا تھا، اس انداز سے تو نے مانگا، اس انداز سے۔ اور غلاموں کو بتایا کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ سے کچھ مانگو، یار مانگنا تو اسی سے ہی ہوتا ہے، مانگنا تو رب کی بارگاہ سے ہی ہوتا ہے، بندہ سوال اور کسی سے نہیں کر سکتا، مانگنا رب سے ہی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم جو مصطفیٰ کے صدقے سے مانگتے ہیں اللہ انہیں کبھی خالی نہیں پلٹاتا۔ یار اور چھوڑیں، مصطفیٰ کا بچپن ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے، اور مکہ میں جب قحط پڑ جاتا تھا نا، سارے لوگ حضور کے چچا کے پاس آ جاتے تھے، چچا ابو طالب کے پاس، اور آ کر کیا گزار ہوتا، بارش ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ رہا ہے، کچھ کریں نا۔ سردہ قبیلوں میں اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابو طالب کیا فرماتے ہیں میرے پاس اور تو کوئی حل ہی نہیں تھا، طریقہ ہی نہیں تھا، ڈھب بھی نہیں تھا، سلیقہ ہی نہیں تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، فرماتے ہیں میں حضور کو بازو سے پکڑ کر، اپنے بھتیجے کو بازو سے پکڑ کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹچ کر دیتا تھا، آپ کی پشت کو کعبے کے دیوار کے ساتھ لگا دیتا تھا، اور اللہ کے حضور عرض گزار ہوتا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةُ لِلْأَرَامِلِ، سونیا اس چٹے رنگ والے چہرے کا واسطہ مکہ کی سرزمین پر بارش کا۔ فرماتے ہیں میری دعا کے لفظ ختم بعد میں ہوتے تھے، بارش پہلے برسنا شروع ہو جائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا۔ درود پاک بابا سے بلند پڑھنے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی
جب کبھی قحط پڑتا اور کچھ آتا تو تھا نہیں، پتہ بھی نہیں تھا، حضور کو پکڑ کے بس حضور کی پشت کو کعبہ کے ساتھ لگا دیتا۔ اللہ کے حضور اتنا عرض کرتا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ کہ سونیا اس چٹے رنگ والے کا واسطہ مکہ کی سرزمین پر بارش عطا فرمائے۔ فرمایا پھر میرے لفظ ختم ہونے کی دیر ہوتی تھی، ختم بعد میں ہوتے پہلے بارش برسنا شروع ہو جاتی، سارے مجھ سے راز پوچھتے، میں بتاتا۔ بلکہ مسجد نبوی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرماتے، دوران خطبہ کسی اعرابی نے بڑے طویل گفتگو ہے، بڑے طویل واقعہ ہے، آ کے بارش کے لیے دعا کے لیے کہا، حضور نبی رحمت نے انگلی اٹھائی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ پھر جب بارش برسنا شروع ہوئی تو حضور نے وہاں پہ کھڑے ہو کے مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، آج میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہی پڑ جاتی۔ کہا کسی کو وہ اشعار یاد ہیں میرے چچا ابو طالب کے لکھے ہوئے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کا فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ آپ ان اشعار کی بات کر رہے ہیں، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، فرماتے ہیں حضور مسکرائے حتیٰ بدت نواجذہ، یہاں تک کہ حضور کے دانت مبارک نظر آنے لگ گئے، اتنا مسکرائے کہ ہاں انہی کی بات کر رہا تھا، یہ اشعار میرے چچا کے لکھے ہوئے ہیں، آج اگر وہ زندہ ہوتے ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی۔ یار مانگنے کا طریقہ ہے، میرا اور آپ کا انداز کیسا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہم رسول اللہ کے غلام خود کو کہلاتے ہیں، آقا کے نوکر کہلاتے ہیں، ہمیں چلا چلا کے بتانا پڑتا ہے کہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ ہماری وضاقتہ آج کتنے یہاں اس مسجد میں بیٹھے ہیں کہ کتنے ہیں اپنے دل میں جھانک کے، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کتنے ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ کتنے ہیں یہاں مسجد میں تو بیٹھے ہیں، نماز کتنوں نے ادا کی؟ چلو اس سے بھی آگے چلتے ہیں، کتنے باوضو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ چلو باوضو بیٹھے ہیں، پھر دربار مصطفیٰ دہلیز مصطفیٰ میں بیٹھنے کے آداب بھی تو ہوتے ہیں نا، مصطفیٰ کی مجلس میں، بلکہ جس مجلس رسول میں جبرائیل امین بھی آ کر بیٹھتے ہیں، مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، دو زانو بیٹھتے ہیں، دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ امت کو پیغام تھا کہ مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھا کس انداز میں، اور پھر جب غلام بیٹھتے تھے حضور کے، غلام اس انداز میں بیٹھتے تھے، کہتے ہیں ہم جب حضور کچھ کلمے ارشاد فرما رہے ہوتے، کچھ جملے ارشاد فرما رہے ہوتے تو توجہ اور انہماک اتنا ہوتا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا، ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا ہمارے سروں کے اوپر جو ہے یہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ پرندہ سچ مچ بھی سر پہ آ بیٹھتا تو پرندے کو خبر نہ ہوتی کہ کوئی بے جان چیز پہ بیٹھا ہوں کہ جاندار چیز پہ بیٹھا ہوں، اور ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ پرندہ ہمارے سر پہ بیٹھا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ توجہ کا عالم ہے۔ اور میں اور آپ آج جب دین کے لیے نکلتے ہیں بات سننے کے لیے، کبھی جمعۃ المبارک کے ٹائم پر ہم مسجد میں ٹائم پہ آئے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ؟ چلو پھر اللہ نے توفیق بھی عطا کر دی، ہمیں یہ نعمت بھی بخش دی، ہم مجلس میں حاضر ہو گئے، ہم محفل میں حاضر ہو گئے، وہاں جا کر ہم نے کیا کیا؟ وہاں جا کر ہم کس توجہ کے ساتھ ہم سن رہے تھے باتیں، کس انہماک کے ساتھ بیٹھے تھے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہماری توجہ ہی نہ تھی صاحب، ہمیں پتہ ہی نہ تھا، ہم تو ٹائم گزار رہے تھے، ہم تو بس بیٹھے تھے، ہم تو اس انداز میں بیٹھے تھے کہ بس بیٹھے ہی رہے ہیں، بس سن رہے ہیں، بس نظام چل رہا ہے، بس کسی انداز میں چلتا رہے۔ یہ صاحب مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمیں کچھ عطا ہی نہیں ہوتا بعضوں کا۔ چلو اسے بھی میں آگے چلتا ہوں۔ یار دیکھیں صحابہ سے بڑھ کر کسی کے عمل نہیں تھے، عمل کی میجورٹی کو ایک سمت رکھتے ہیں، چلو عمل کی میجورٹی تو وہ تو ہے ہی ہے، صحابی کے مقام پر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جس نے صرف ایک مرتبہ مصطفیٰ کے چہرے اقدس کی زیارت کی، صرف ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں چلا گیا، اس کے مقام اور مرتبہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، چاہے غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کسی کو یہ منصب، یہ جو ہے یہ کسی کو یہ مقام نہیں مل سکتا جو صحابی کو ملا ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اور جن کے عمل کی میجورٹی تھی، اگر ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا جائے، ہم کہتے ہیں ہم نے ایک نماز پڑھی بڑا، چلو ایک دن 5 پڑھ لی، ہم نے بہت کچھ اکھاڑ لیا، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور فوراً ہی قبول ہو جائے؟ حضور فرماتے ہیں نا میاں، سب سے پہلی چیز جو ہے جو ہماری دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے وہ رزق حرام ہے، حرام کا لقمہ ہے،
ہم نے کبھی توجہ دی ہے کہ ہم حرام کھا کے دعائیں مانگتے ہیں اور روتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے؟ کبھی ہم نے یہ بھی اس پہلو کے اوپر بھی توجہ میں نے اور آپ نے ڈالی ہے کہ ہمارے لقمہ کون سا ہے جو پیٹ کے اندر گیا؟ ہم نے کبھی توجہ دی ہے؟ ہم نے جو بچوں کی تربیت اور بچوں کو جو رزق کھلایا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، اگر بچوں کی پرورش حلال کے اوپر ہو جائے، حلال کے اوپر کی جائے، حلال کا لقمہ ان کے پیٹ میں ڈالا جائے، میں کہتا ہوں بچے مر تو سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کے نافرمان نہیں ہو سکتے۔ یہ رزق حلال کی برکت ہے۔ نبی رحمت نے ارشاد نہیں فرمایا القاسب حبیب اللہ، اللہ کا دوست ہے۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ چلو دعا یہ مانگی۔ صحابیوں کا عالم کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، جیسے ہی کسی جگہ پہ بھی آپ نماز پڑھتے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر وہ ہیں جب مدینۃ الرسول میں زلزلہ آئے تو درہ مارے، زمین کو وہ کانپنا بھی بند کرتے، ایک رکے سے دریا بہنا شروع ہو جائے، صرف ایک خط سے، چند جملوں سے، چند لفظوں سے۔ تو وہ عمر کا عالم یہ نماز میں جب کھڑے ہوتے چہرہ بدل جاتا، سرخ ہو جاتا تھا، ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی، ہل رہے ہوتے تھے۔ کسی نے کہا امیر المومنین وجہ سمجھ نہیں ہے، جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں یہ عالم؟ کہا میں اللہ کے حضور جب کھڑا ہوتا ہوں مجھے اپنے گناہ یاد آتے ہیں، گناہ یاد آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں گناہوں کی گٹھڑی، گناہوں کا وزن اتنا ہے عمر سر اٹھا ہی نہیں سکتا۔ کہا گناہوں کا وزن اتنا ہوتا ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیں یہ امیر المومنین ہیں، 23 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے ہیں، جن کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا عمر فی الجنہ۔ 10 مبشرہ جو 10 صحابی ہیں ان میں حضرت عمر کا بھی نام ہے۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں یہ تو جو کچھ بھی کرتے پھرے یار یہ تو جنتی تھے، کنفرم جنتی تھے۔ میرے اور آپ کے پلے کیا ہے؟ ہمیں کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ ہم کس انداز میں کھڑے ہوتے ہیں؟ کبھی ہم نے توجہ کی ہے؟ ہم مانگتے تو رسول اللہ کے منگتے تو کہلاتے ہیں، لیکن منگتوں والا لباس نہیں، منگتوں والی شکل نہیں، منگتوں والا طریقہ نہیں، منگتوں والا انداز نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت قتادہ آتے ہیں نا، حضور کی بارگاہ میں اور آ کر عرض گزار ہوتے ہیں، حضرت قتادہ آ کے عرض گزار ہوتے ہیں کہ سونیا جنگ میں آنکھ کا ڈیلا لٹک آتا ہے باہر، سونیا یہ باہر آ چکا ہے۔ حضور ارشاد فرما دیتے ہیں طبیب کے پاس چلے جاؤ۔ جانتے تھے کہ ہر چیز کے خزانوں کا مالک رب نے مصطفیٰ کو کر دیا، یہ جو چاہیں وہ عطا کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض گزار ہوتے ہیں سونیا آنکھ کا ڈیلا باہر آ چکا ہے۔ مصطفیٰ تھے، مصطفیٰ کے غلام تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اے قتادہ آنکھ کا ڈیلا چاہیے یہ جنت چاہیے؟ کیا چاہیے؟ آنکھ کا ڈیلا چاہیے یہ جنت چاہیے؟ حضرت قتادہ عرض گزار ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آنکھ کا ڈیلا میرے کہنے پہ عطا فرماتے ہیں اور جنت آپ اپنے حکم کے مطابق مجھے عطا فرماتے ہیں۔ جنت آپ اپنے حکم، یہ صحابی رسول ہیں، مانگا ہے۔ بعض چیزیں اس انداز میں خدمت کر کے مانگی جاتی ہیں، بعض چیزیں سوال کر کے مانگی جاتی ہیں۔ بعض اوقات سوال کی نوبت نہیں آتی، بندہ دل کے ساتھ اپنے مرشد کی بارگاہ میں، کئی صوفیاء گزرے ہیں، میں کہتا ہوں دل کے ساتھ مرشد کی بارگاہ، یہ تو مرشد ہے نا، پھر آقا کی بارگاہ تو الگ ہی ہے۔ بعض اوقات سوال کی نوبت نہیں آتی، بندہ دل کے ساتھ خدمت کرتا رہتا ہے، وہ خدمت کو دیکھ کے ہی سب کچھ عطا کر دیتے خدمت۔ بلکہ حضور خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ آپ کے متعلق آپ کے ایک لانگری تھا، بڑا مشہور واقعہ کہ رات کو مہمان آتے ہیں آپ کے، اور رات کافی ٹائم تھا، ٹھنڈی راتیں تھیں، تو لنگر میں کچھ بچا نہیں تھا، تو خادمین جو تھے وہ لانگری کے پاس لے کے گئے اور کہا جی حضور مہمان ہیں حضور خواجہ باقی باللہ کے۔ تو لانگری نیند میں تھا، اٹھا اور کہا ان کے نہیں، اگر ان کے مہمان ہیں سمجھو میرے مہمان ہیں، میں ان کی خدمت کروں، بے فکر رہیں۔ تازہ روٹی بنائی، تازہ کھانا ان کے لیے تیار کیا، انہیں پیش کیا۔ جب صبح ہوئی نا تو حضور خواجہ باقی باللہ صاحب جب مجلس میں آئے تو پوچھا مہمانوں کا حال ہوا، رات کو کھانا کھلایا تھا، تو خدام نے بتایا جی لانگری کے پاس لے کے گئے تھے، خدمت تو رات کو کر دی تھی یار، لانگری کے پاس لے کے گئے تھے۔ تو حضور لانگری نے کہا یہ ان کے مہمان نہیں یہ میرے مہمان ہیں۔ کہا اچھا کہاں ہے وہ لانگری سے بلایا جائے، اس کے بھی مقدر جاگ اٹھے، جب بلایا کہا مانگو کیا مانگتے ہو،
مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو لانگری کے جملے تھے، اور تو پلے تھا کچھ نہیں، کہا حضور کچھ نہیں چاہیے، بس اپنے جیسا بنا دیں۔ اللہ اپنے جیسا بنا دیں، کہا بس اتنا، کہا حجرے مبارک میں لے گئے۔ الولایت اربعۃ انواع، یہ کوئی میں عام بات نہیں کرتا، الاول شریع و محمدی وثانی عشقی وثالث روح رابع وہبی۔ یار وہبی چیز تو یہی ہے۔ روم میں لے گئے، کمرہ میں لے گئے، جب کمرہ میں پہنچے سینے کے ساتھ سینہ لگایا، اور کہتے ہیں جب حجرہ سے باہر آئے خدام کہتے ہیں ہم سے پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ اصلی خواجہ باقی باللہ کون ہے اور لانگری کون سا ہے۔ لانگری کون سا ہے؟ صاحب یہ عطائیں ہوتی ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں اسی انداز میں خادم ہیں جن کا نام حضرت ربیہ، وہ حضور کو تہجد کا وضو کرایا کرتے تھے، بڑا عرصہ دراز سے ڈیوٹی کی ہے انہوں نے، صرف وضو کی۔ یار یہ بھی اللہ والوں کی خدمت بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے، اللہ کی قسم بندے کو کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ ایسے تو نہیں کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بعض چیزیں یہ جو اللہ والے آئے ہیں، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھیلانے کے لیے ہیں، اور پیغام پھیلانے کے 3 طریقے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ پیغام پہنچانے کے 3 طریقے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ پہلی چیز قلم کے ساتھ، تحریر کے ساتھ یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ پھر تقریر کی صورت میں بھی پیغام دیا جاتا ہے۔ 2 صورتیں ہیں، جب بات تحریر سے نہ بنے، جب بات تقریر سے نہ بنے، تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ پھر نگاہ ڈال دیتے ہیں، اللہ نگاہ کے صدقے تقدیروں کو پھر بدل دیتے ہیں۔ جہاں تحریر کام نہیں آتی، جہاں تقریر کام نہیں آتی، وہاں ان کی نگاہ کام کر جاتی ہے۔ وہاں نگاہ کی صورت میں جب نگاہ ڈالتے ہیں تو ہر چیز کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ نگاہ کی صورت میں بھی یہ جو اللہ والے ہوتا ہے، اللہ نے یہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ حضور کی خدمت کر رہے ہیں حضرت ربیہ، اور چپ چاپ کر رہے ہیں، عرصہ دراز سے ڈیوٹی ہے، نوکری کر رہے ہیں۔ صبح کو اٹھتے ہیں، ٹھنڈی راتیں تھیں، حضور کے لیے پانی گرم کرتے تھے، تہجد کا وضو کرایا کرتے تھے، حضور کے اٹھنے سے پہلے پانی گرم ہوتا تھا۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا، اللہ اکبر، دریائے رحمت جوش میں آیا، اور کہا سل ربیہ، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت نبی ربیہ جو تھے حضور کے غلام تھے، میرے اور آپ کے جیسے نہیں۔ میں نے کئیوں کو دیکھا ہے، روزے رسول پہ جب حاضری کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، دولت مانگ رہے ہوتے ہیں، شہرت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یارو میں تمہیں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر دولت میں سب کچھ ہوتا تو تمہارے اور ہمارے آقا فقر کو کیوں پسند فرماتے؟ 3 دن آپ تو فرماتے ہیں نا کہ اگر میں چاہتا تو یہ احد پہاڑ جو ہیں یہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کے چلتے، لیکن حضور نے پھر بھی فقر کو پسند فرمایا ہے۔ بلکہ میں تمہیں ٹینشن فری حدیث سناتا ہوں جسے سن کر تمہارے کلیجوں میں بھی ٹھنڈ پڑ جائے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس کے راوی ہیں، فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بندے کے اس تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ تھوڑے عملوں پہ ہمیں تو وسیع چاہیے، فرق نہیں چاہیے حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ حرام کا ہو، جس انداز میں ہو، یتیم کا ہو، مسکین کا ہو، پڑوسی کا ہو، سگے بھائی کا ہو۔ یار کتنے جھگڑے ہیں، کتنی باتیں ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کتنے جھگڑے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں زمینوں کے اوپر بس صرف 1 فٹ ادھر ادھر کے اوپر بھائی بھائی کو قتل نہیں کر ڈالتا، بچتا پیچھے کیا ہے؟ کیا وہ کو ساتھ لے کے گیا ایسا ہے؟ کوئی ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ جا کے قبروں والوں سے پوچھو تو صحیح، میاں کچھ لے کے آئے ہو؟ جھگڑے جو کیے تھے کچھ نہیں بچتا صاحب، بچتا ہے درگزر کرنے میں، سارا کچھ بچتا ہے، معاف کر دینے میں بڑا ہی کچھ بچ جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑے ہی محبوب ہے جو حق پر ہونے کے باوجود بھی، ایک تو نہ حق ہوتا ہے نا، فرمایا حق پر بھی ہے، اسے پتہ بھی ہے اس کا حق ہے، فرمایا حق پر ہونے کے باوجود بھی وہ جھگڑے کو ترک کر دے، جھگڑے کو ترک کر دے، جھگڑے کو چھوڑ دے۔ میرے اور آپ کا نظریہ یہ نہیں ہے، میرے اور آپ کا نہیں۔ ہم کہنے کو تو ہم بڑے مسلمان ہیں، سچے اور کھرے مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا مسلم ہیں، کبھی ہم نے توجہ بھی کی ہے؟ مسلمان تو ہیں، پڑوسی ہمارا محفوظ ہے،
مسلمان تو ہیں، ہمارا بھائی ہم سے محفوظ ہے، مسلمان تو ہم ہیں، اللہ کے گھر عبادت کے لیے تھے، ہم وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں، مسلمان تو ہم ہیں، ہم کتنوں کو تکلیف، کتنے لوگوں کا ہم دل دکھاتے ہیں، مسلمان تو ہم کہلوانے کو ہیں، لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح کتنے کے دلوں کو ہم نے ایذا دی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، ذرا سوچو تو صحیح کتنے دلوں کو ہم نے توڑا ہے، جس کے متعلق صوفیاء فرماتے ہیں مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندیں، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندیں، پر ایک بندے دا دل نہ ڈھائیں، کیوں؟ رب دلاں وچ رہندا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں ذرا توجہ تو کرو، حضور کی بارگاہ میں جب حضرت ربیعہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا سل ربیعہ، مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ بھی حضور کے عاشق تھے، یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے، مرافقتک فی الجنہ، بس یا رسول اللہ اور کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ حضور نے پھر دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا او غیر ذالک، ربیعہ اس کے علاوہ کچھ مانگ۔ حضرت ربیعہ نے دوسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا، عرض کی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ، بس جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ حضور حضرت ربیعہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر مجھ سے کہا ربیعہ آوا غیر ذالک، یہ تو دے دیا، اس کے علاوہ کچھ مانگ۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں اگر اس دن میں تخت و تاج پوری دنیا کی حکمرانی مصطفیٰ سے مانگ لیتا وہ بھی مجھے عطا فرما دیتے، وہ بھی مجھے عطا فرما دے، آوا غیر ذالک۔ حضرت ربیعہ پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ، بس لیکن جنت میں رفاقت حضور کی، مصطفیٰ کی ملے گی کیسے؟ جی آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ میں اکثر پروگرامز میں میں کہتا رہتا ہوں، بڑا ٹائم میرا 10 منٹ غالباً اوپر ہو چکے ہیں، 10:30 بجے میں نے اختتام کرنا تھا، آخری بات کر کے میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں اس معاشرے میں نا 2 قسم کی منافقتیں چل رہی ہیں اس ٹائم، ایک نفاق اعتقادی، دوسرا نفاق عملی۔ ایک عقیدے کی منافقت، دوسرا عمل کی۔ عقیدہ تو ہمارا ٹھیک ہے لیکن عمل کی میجورٹی جو ہمارے پاس نہیں ہے، عمل ہمارے ٹھیک نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنے عمل کو درست فرمائیں۔ بلکہ میں آپ کو آخری بات، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام حاضر ہوتا ہے اور رات گزار ہوتا ہے، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائے، کوئی نصیحت وصیت فرمائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا بیٹا جب بھی نماز پڑھنا نا، نماز جو بھی نماز پڑھنا اسے آخری نماز سمجھ کے پڑھنا، بس پھر تجھے لطف آئے گا، پھر تجھے سرور آئے گا۔ یہ توجہ کہاں تھی، کس چیز کے لیے تھی؟ یہ توجہ دلائی جا رہی ہے مجھے اور آپ کو کہ نماز پڑھی کس انداز میں جائے، نماز کا حق۔ اور بندہ جب آخری سمجھ کے پڑھتا ہے نا پھر اس کا سرور ہی اپنا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے بابا فرید کا واقعہ لکھتے ہیں، جو گنج شکر والے ہیں، یہ پہلے بزرگ ہیں، پاک پتن والے، وہ بابا فرید ہیں، یہ خواجہ غلام فرید ہیں۔ خواجہ فرید لکھتے ہیں کہ بابا فرید کا جب آخری عمر جب آخر کو پہنچی نا، بزرگ ہو گئے تھے بہت زیادہ، بیمار بھی تھے، کہا نماز پڑھی، پھر نماز پڑھنے کے بعد کہا پھر بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا نا تو پھر وضو کی تیاری کی نماز کے لیے۔ خادم نے کہا حضور آپ نے تو نماز پڑھ لی؟ کہا پڑھ لی۔ کہا جی حضور آپ نے پڑھ لی۔ کہا چلو پھر پڑھتے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر نماز پڑھی، کہا نماز کا جب سلام پھیرا پھر بے ہوش ہو گئے۔ کہا جب ہوش آیا تو بابا فرید فرماتے ہیں پھر نماز کی تیاری۔ کہا حضور آپ نے 2 مرتبہ تو پڑھ لی ہے۔ کہا 2 مرتبہ پڑھی؟ کہا چلو تیسری بار بھی پڑھ لیتے۔ آخری نماز یاد رکھنا، آخری نماز سمجھ کے کہا چلو تیسری بار پڑھ لیتے۔ کہا جب تیسری بار آپ نے پڑھی پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا پھر نماز کی جب تیاری کی، اشارے کے ساتھ پڑھی، جس انداز میں پڑھی۔ کہا جب پھر نماز کی تیاری کی تو
خادم کہتا حضور 3 مرتبہ جو پڑھ چکے ہیں. کہا 3 مرتبہ پڑھ لی؟ کہا چلو چوتھی بار پڑھتے ہیں. کہا جب چوتھی بار آپ نے نماز سٹارٹ کی، سجدے میں سر رکھا تو روح بھی پرواز کر گئی. اللہ، روح بھی پرواز کر گئی. صاحب نماز کو آخری نماز پڑھ کے سمجھ کے پڑھا جائے تو پھر لطف بھی ہوتا ہے، قرار بھی ہوتا ہے. خدا کے لیے مصطفیٰ کی دہلیز پہ آئیں، چوکھٹ پہ آئیں، اللہ والوں کی دہلیز اور چوکھٹ پہ جائیں، جس جگہ پہ بھی جائیں تو ادب کو ملحوظ خاطر خاص رکھیں. حضرت اقبال کہتے ہیں نا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. حضرت اقبال آگے چل کے بڑی کمال کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہے، تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں. محبت پہلا کرینہ ہے ادب کے کرینوں میں. جتنا انسان با ادب، ہمارے استاد ہمیں بچپن میں ایک شعر سنایا کرتے تھے، با ادب با نصیب، بچپن سے یاد ہے، بے ادب بے نصیب. سب کچھ ادب سے ملتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا لیس من امتی واللہ یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف بعالمنا. حضور ارشاد فرماتے ہیں نا، وہ ہمارے طریقے پر ہی نہیں ہے جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا. بس یہ 2 چیزیں آپ اپنا لیں. آپ سے عمر میں کوئی بڑا ہے اس کا ادب کریں، وہ جو کچھ کرتا ہے میاں اس کی مرضی ہے، آپ ادب کریں. مصطفیٰ کے اس فرمان کو ذہن میں رکھیں، بس آپ نے ادب کرنا ہے، عمر کا لحاظ کرنا ہے. اللہ اسی ادب کے صدقے آپ کو درجات میں بلندیاں عطا کرے گا. اللہ اسی ادب کے صدقے آپ کی عمر، کردار، گفتار، ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائے گا. دعا ہے اللہ رب العزت بانیان محفل کے اس خوبصورت اہتمام کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی، میرے لہجے سے، میرے انداز سے، میری باتوں سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، آپ سب کی بارگاہ میں بھی، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی معافی کا طلبگار ہوں. فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. واقول قولی ھذا استغفر